میری جب شادی ہوئی تھی اس گھر میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم بہت ہی زبردست تھا، بلکہ میں خود شوقین تھی جوائنٹ فیملی میں سب کے ساتھ رہنے والی، ملنے جلنے والی اور ہر ذمہ داری کو خوشی سے قبول کرنے والی۔ میرے لیے یہ ذمہ داری کوئی بڑی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی برکت تھی۔ ہمارے گھر کا سیٹ اپ ویسے بھی بہت ہی پیارا تھا، سب کے الگ الگ پورشن تھے، لیکن دل سب کا ایک تھا، اس لیے کوئی کسی ٹینشن نہیں تھی، کوئی کسی کے ساتھ نہ لڑتا تھا نہ جھڑتا تھا، ہر کوئی اپنا پکاتا تھا اپنا کھاتا تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، گرمیوں کی شام ہوتی تھی ہماری ساس وہیں بیٹھ جاتی تھی اور ہم سب عورتیں اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کے پاس بیٹھتی تھی، باتیں، ہنسی، چائے، اور کبھی کبھی ہم سب مل کر ڈنر بھی صحن میں ہی کر لیتے تھے۔ وہ وقت آج بھی یاد کروں تو دل بھر جاتا ہے، وہی یادیں کبھی کبھی ستاتی ہیں اور دل میں سوچتی ہوں کہ کاش وہی دن واپس آ جائیں، میری ساس واپس آ جائے، ہمارا وہ وقت واپس آ جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب گیا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا، بس وہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اس چیز کو یاد کر کے آج بھی بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت میں واپس چلی جاؤں۔ لیکن پھر ایک دن ہماری ساس ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ ان کے جانے سے صرف ایک انسان نہیں گیا، گھر کا سارا سکون، ساری برکت اور سارا اتحاد بھی چلا گیا۔ ساس کے جانے سے باقی تو سب کے رویے بہت زیادہ اچھے تھے، لیکن سب سے زیادہ رویہ جس کا بدلا وہ میرے شوہر کا تھا۔ وہ شکی مزاج تھے۔ الحمدللہ میری ساس بہت زیادہ اچھی عورت تھی۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی دکھ یا کوئی تکلیف اگر ہمیں اپنے شوہروں سے ہوتی تھی تو ہم جا کر ان سے شکایت کرتے تھے، وہ ہماری پرابلم سولو کر دیتے تھے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ میں پریشانیوں میں گر گئی، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی۔ وہ یہاں تک کہ وہ اپنے بھائیوں پر شک کرتے تھے، اپنے باپ پر شک کرتے تھے، اپنی بہنوں پر شک کرتے تھے۔ اگر ان کی بہنیں یا جٹھانیاں دیورانی آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وہ یہ تم کو پٹی پڑھاتی ہیں۔ اگر ٹی وی دیکھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ٹی وی دیکھ کر تمہارا دماغ خراب ہوتا ہے، اور اگر وہ بکس پڑھتی تھی تو وہ کہتے تھے بکس میں دیکھ کر یہ بکس تمہارا دماغ خراب کرتی ہیں۔ الگ ہی مزاج کے تھے۔ انہوں نے مجھ پر ناجائز تعلقات تک کا بھی الزام لگایا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ بھی۔ میں وہ وقت بھولتی نہیں ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں نے وہ وقت گزارا ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 13 سال میں نے ان کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے۔ انہوں نے اپنوں پر، اپنے جو ان کو دنیا میں جو لانے کا وجہ بنی، انہوں نے اس کے اوپر اپنے باپ پر شک کی۔ اتنی ایج تھی ان کے والد صاحب کی، 90+ تھی، انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی آپ کو صرف اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ جوائنٹ فیملی سے آپ کا دل خراب ہو جائے، بلکہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس بھی رہا ہے۔ لیکن میں صرف اپنے شوہر کی وجہ سے میرے لیے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا نہیں اچھا رہا ایکسپیرینس، میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دن رات میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے صفائیاں دیتی رہی، ان کو سمجھاتی رہی، روتے ہوئے کہتی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہر چیز پر شک، ہر بات پر الزام، یہاں تک کہ اگر میں نماز بھی پڑھتی تھی، وضو کرتی تھی تو کہتے تھے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تم تو غلط کام کرتی ہو۔ میرے بچوں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرتے تھے، ان کو بولتے تھے کہ تمہاری ماں غلط عورت ہے۔ میرے بچوں کو مینٹلی ٹارچر کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمارے درمیان آئے دن لڑائیاں ہوتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں۔ پھر ایسی باتیں، ایسا الزام جو انسان کو اندر تک توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی فون کی آواز سن کر پوچھتے تھے کس سے بات کر رہی ہو، کبھی کسی رشتہ دار کا نام لے کر میرا کریکٹر خراب کر دینا، یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے میکے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر میں کہتی تھی تو وہ لڑائی کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں، بس ایک مجرم ہوں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہتی تھی کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ لے آؤ سب کے سامنے، میرے گھر والوں کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دینا، لڑائی فساد، ان کے سامنے ان سے بدتمیزی کرنا، یہاں تک کہ میری ماں کو غلط باتیں سنانا، بہت برداشت کیا ہے میں نے صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ میں اپنے گھر کی اتنی لاڈلی بیٹی، کبھی میں نے کسی کو اف تک نہیں مجھے کسی نے کہا، اور میں بعد میں آ کے اپنے سسرال میں اتنی میں نے جا کے پریشانیاں برداشت کی، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے میں نے وہ وقت بھی گزار لیا۔ کئی دفعہ تو بات اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ کتنی دفعہ مجھے میرے گھر سے باہر نکال دیتے، منتیں کر کے چلو میں واپس آ جاتی۔ لیکن کبھی میرے پیرنٹس کو بلا کے ان کے سامنے میرے غلط باتیں ان کے سامنے کرنی، یا وہ کبھی مجھے میرے گھر چھوڑ آتے تھے، کبھی رات کے وقت، کبھی صبح کے وقت، اور کئی بار مجھے میرے پیرنٹس کے گھر چھوڑ آنا۔ اس وقت میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، سوچتی تھی کیا میری کوئی عزت نہیں ہے، کیا میری کوئی جگہ نہیں ہے، کیا میں صرف الزام سننے کے لیے ہی اس دنیا میں آئی ہوں، میرا کیا قصور تھا۔
یہی کہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ ہر دکھ میں ہر سکھ میں کھڑی رہی ہوں. کوئی اللہ کا شکر ہے، میری ماما بہت عزت دار عورت ہے. میرے بابا نے ہمیں حلال کمائی سے ایک ایک نوالا ہمیں کھلایا. بہت اچھے، ہم ویل سیٹلڈ میرے پیرنٹس والے تھے. کس چیز کی کمی تھی جو ہم ایسے غلط کام کرتے؟ بہت سمجھایا. حالانکہ میرے ہسبینڈ کی طرف سے یہ لو میرج کی گئی تھی. اتنی منتیں کرنے کے بعد میرے بابا اس رشتے پر راضی ہوئے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ میری لائف تکلیف بھری ہو جائے گی. لیکن میری شہزادی اس درد نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ مجھے اور مضبوط بنایا. آج میں جب یہ سب شیئر کر رہی ہوں تو اس لیے نہیں کر رہی کہ میں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں بس، بلکہ اس لیے کر رہی ہوں کہ شاید کوئی اور عورت جو یہ سب سہ رہی ہو وہ سمجھ جائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے. میں بھی اکیلی نہیں ہوں. میرے الحمدللہ بچوں کا ساتھ ہے، میرے پیرنٹس کا ساتھ ہے. میری شہزادی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا. کبھی دن اگر برا آتا ہے تو اچھا بھی آتا ہے، اچھی لائف بھی ہو جاتی ہے. میں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر جیتی ہوں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں. دوستوں، میری بہنوں، زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم عورتیں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. اگر میری کہانی سے آپ کا دل کو چھوئی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سپورٹ کیجیے گا. لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ. میں بہت ایموشنل ہو رہی ہوں، سوری ٹو سے. اللہ حافظ.